شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب القرآن۔ مفسرین کرام نے اس مبارک آیے کریمہ کا ترجمہ اس نوعیت سے لکھا ہے، شرع لکم من الدین، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ نظام زندگی مقرر کیا ہے، ما وصى به نوحا والذی اوحینا، جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی طرف ہم وحی کے ذریعے بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت تاکید کرتا ہے ان اقیم الدین، میری مبارک دین کو قائم کرو، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو، پوری انسانیت پہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا مبارک شریعت، اس میں تمام مذاہب کی خوشحالی اور خوش بختی ہے۔ اور وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، آپس میں لڑائی کرنا، درد و دست و گریبان ہو جانا اور آپس کے جنگیں الجھنا، نہ جانے کیا کیا تباہی آج کل ملکوں میں ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس سے فرماتا، ہم سب کو فرماتے ہیں وَلَا تَتَفَرَّقُوا، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، تفرق میں مت پڑ جاؤ۔ صحابہ میں بھی اختلاف رہ چکا تھا، تابعین میں، تبع تابعین میں، لیکن کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دی، کبھی وہ دوسری پارٹی پہ دست و گریباں نہیں ہوئی۔ آج کل دیکھو سیاست کے نام پر، دنیاوی مفاد کے نام پہ کیا کچھ کیا جاتا ہے، یہ سب سیلفشنس اور خود غرضی ہے اور کچھ نہیں۔ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، محبت و الفت کے خاطر امت کو یونٹی کا درس دینا ہوگا۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، تفرق مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے، جس طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ جس سے چاہتا ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، سورۃ الشورى 42 آیت نمبر 42۔ اس میں اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں اللہ جس سے چاہتا ہے اپنا کر لیتا، اپنا بنا لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اس بندے کو دکھا دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ہم سب کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مراد یہ ہے ہمیں اللہ کی مان کے چلنا چاہیے،
وہ طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک نظام، مبارک قرآن، مبارک ان کی اقوال و افعال، اس میں خوشنودی ہے، اس میں کامیابی ہے، پوری امت کے لیے اس میں سکون اور اطمینان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس وقت دست بدعا ہے، اللہ رب العزت ہمارے ملک میں، بھارت میں اور ہمارے آس پاس کے جو ممالک ہیں، اللہ رب العزت ان میں اور ہمارے ملک میں خاص طور سے امن امان قائم کر دے، امت کی گرتی ہوئی اور ڈوبتی ہوئی کشتی کو اللہ رب العزت پار لگا دے۔ اس وقت امت میں کثیر تعداد میں بیمار ہیں، بڑے بڑے مہلک امراض میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت ان کو بھی اپنی شفا خانوں سے شفا عطا فرما دے۔ اور بے شمار ہمارے نوجوان جو ہیں وہ حادثات کے شکار ہو چکے ہیں، بڑے بڑے ہسپتالوں میں بیچارے وینٹیلیٹروں پہ، بیڈوں پہ، کوموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس یا تو ان کا اللہ ہے یا ہم جیسے عاجز بندے تمام امت کے ہم ان کے حق میں دعا کر سکتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ان کو بھی شفا عطا فرما دے، اور جتنے بھی مرحومین ہیں امت کے، اللہ رب العزت ان کی بھی مغفرت فرما دے، ہماری دنیا میں بھی ہی مغفرت فرما دے، اور اس جہانی فانی کے بعد اللہ رب العزت ہمیں وہاں سکون، اطمینان، چین اپنے کرم سے عطا فرما دے، ہماری حق میں اللہ رب العزت جنت یقینی لکھ دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔